ارجلہما، یہ حدیث مبارکہ میں ماں کا تذکرہ ہے کہ بے شک رب تعالیٰ نے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جنت پانا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو، ماں کی تابعداری کرو۔ اور یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ بدبخت وہ اولاد جس سے ماں باپ ڈرتے ہیں، اس سے بدبخت کوئی دنیا میں اولاد نہیں ہے جو ماں باپ سے ڈرتی ہے۔ ماں باپ جس سے ڈرتے ہیں وہ سب سے بدبخت اولاد ہے کہ ماں باپ اونچا بھی نہیں بول سکتے، کہیں ہمارا بیٹا ہماری یا بیٹی کوئی آگے سے محسوس کرے، ان پر لعنتیں بھیجی جاتی ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا نے جو ارشاد فرمایا، حضرت معاویہ بن جہل رضی اللہ عنہ، یہ نوجوان آقا کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا آقا میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں، نوجوان ہوں، جوانوں کی ضرورت بھی تھی۔ تو میرے آقا نے پہلے پوچھا تیرے گھر میں کون کون ہے؟ آگے سے عرض کیا آقا میرے ماں باپ۔ کہا وہ جوان ہیں کہ بوڑھے؟ عرض کیا وہ بوڑھے ہیں اور بیمار ہیں، چارپائی پر لیٹے ہیں، تیرے سوا ان کی خدمت کرنے والا کوئی ہے؟ عرض کیا آقا میرے سوا کوئی نہیں۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا ایسا پیغام دیا، ارے جہاد پر جانے کی تیری ضرورت نہیں ہے، گھر چلے جا، ان کی خدمت کر، اس لیے کہ رب نے تیری جنت ان کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اس حدیث میں باپ اور ماں دونوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جنت رب تعالیٰ نے باپ اور ماں کی خدمت میں رکھی ہے، ان کی تو خدمت کر لے، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں۔ بعد میں بڑے حقوق ہیں، جیسا کہ علامہ شکیل ذکی صاحب بھی کہہ رہے تھے، ماں باپ زندہ ہے تو بھی اولاد کے لیے باعث رحمت ہے، پردہ فرما جائے پھر بھی اولاد کے لیے باعث رحمت ہے۔ اس لیے زندہ ہے، چہرہ دیکھیں سنتے رہتے ہیں، حج مبرور کا رب اجر عطا فرماتا ہے، پردہ فرما جائیں۔ جمعہ کے دن ماں کی قبر باپ کی قبر پر جا کر سورہ یاسین میرے آقا کا فرمان ہے، جو بیٹا تلاوت کرتا ہے رب اس کے ماں باپ کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس بیٹے کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر پر جانے والا یہ سنتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے عمل کرنا ہے۔ کتنے ہم میں سے ہیں ساتھ ہی قبرستان ہے، جمعہ المبارک کے دن ماں باپ قبروں میں لیٹے ہیں، کتنے جا کر قرآن پڑھتے ہیں، کتنے جا کر ماں باپ کی قبور کی زیارت کرتے ہیں۔ ارے یہ نہیں کہ سال کے بعد یا ساتواں یا تیجا یا 10واں ختم کا اہتمام کر لیا تو سمجھا کہ ماں باپ کے حقوق پورے ہو گئے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اصل بات کیا ہے، جب تک تو رب کی بارگاہ میں جھکنے والا نہ بنے گا، اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کرے گا، ارے تب تک نہ تجھے کوئی نفع ملے گا نہ تو نفع ماں باپ کو پہنچا سکتا ہے۔ آج چاہتا ہے خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا اور ماں باپ کی قبور کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جا، پھر آ جا، رب کے گھر کی طرف سے ندا آ جائے، پھر چھوڑ دے سارے کام، ارے جا کر رب کی بارگاہ میں التجائیں کر اور ماں باپ کے لیے دعائیں مانگ، صبح و شام قرآن کی تلاوت کر۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور مجبور حال بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ اللہ والے ہیں، ہمیں کوئی نسخہ بتلا دے، ہم ان سے پوچھتے ہیں بتلا، قرآن پڑھنا آتا ہے، آگے سے نفی جواب ملتا ہے، ارے نماز پڑھتے ہو، کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، پھر کیا ہے رزق حلال کماتے ہو، پھر بھی زبان خاموش ہے، ارے جھوٹ زندگی میں چھوڑا ہے پھر بھی زبان خاموش ہے۔ میں نے کہا تو آ تو گیا، پریشانیوں نے تیرے گھر میں ڈیرے ڈال لیے، شیطان تجھ پر حملہ آور ہوا، نسخہ تجھے میں دیتا ہوں، عمل تو کر جا، اگر دنیا اور آخرت نہ سنور گئی کل قیامت کے دن میرا گریبان تیرا ہاتھ ہوگا۔ کام تو نے کیا کرنا ہے،
صبح شام قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پنجگانہ نماز تو نے پڑھنی ہے، رزق حلال تو نے کمانا ہے، اور زبان سے جھوٹ تو نے بولنا نہیں ہے۔ 4 کام تو کر جا، رب تیری دنیا بھی سنبھال دے گا، تیری قبر بھی سنور جائے گی، معاشر کے میدان میں آقا کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ کام کرنے والے تو بن جائیں، کسی کے سہارے پر ہی زندہ رہے، ارے یہ کیسی زندگی ہے؟ اللہ والوں کے وسیلوں سے دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، جو خالق کائنات نے خود اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ارے بیٹا رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، اولاد رب کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے، اے میرے مولا میرے ماں باپ پر رحم فرما، اس طرح جس طرح میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں پالا، بچپن میں پالنا ماں باپ کی وہ محنت، رب فرما رہے ہیں میرے بندو میری بارگاہ میں التجا کرو اور دہراؤ اس الفاظ کو، ارے جو ماں باپ تمہارے ساتھ کردار ادا کر کے گئے ہیں، مانگو مجھ سے، تم ہاتھ اٹھاؤ گے تمہارے ہاتھوں کی لاج میں رکھ لوں گا، دعا تم کرو گے ماں باپ کے اس عمل کا صدقہ، اس کا وسیلہ میں تمہاری مانگی ہوئی دعا ماں باپ کے حق میں قبول فرماؤں گا۔ یہ ایسا ہمیں پیغام مل رہا ہے، آج ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا تذکرہ بھی نقیب محفل کر رہے تھے، ہم نسبتوں والے ہیں، ہمیں مان نمازوں کا نہیں، ہمیں مان پھر روزہ حج و عمرہ کا نہیں، ہمیں آقا کی ذات مبارکہ کی رحمت کا مان ہے، اللہ کا فضل ہوگا، نبی کی رحمت کا صدقہ رب تعالی ہم پر کرم فرمائے گا تو رب ہمیں جنت والا بنائے گا۔ ہم نے ان ہستیوں کے گیت گانے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، تمام مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ، ماں دنیا سے پردہ فرما گئی، اور ماں کے وسیلہ سے میں نے دعا کرنی ہے، اور وہ دعا رب قبول فرما کے ماں کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ ارے امی عائشہ صدیقہ اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھی ہیں، میرے اور آپ کے آقا جلوہ فروز ہوئے، آئے جب حجرہ مبارک میں، آتے ہی دریائے رحمت ٹھاٹھے مارنے لگا، میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ مانگو جو مانگو گے تمہیں عطا کروں گا۔ ارے نبی عطا کرتے ہیں، آقا خود فرما رہے ہیں عائشہ مانگو جو مانگو گی تمہیں عطا کروں گا۔ امی عائشہ صدیقہ سوچنے لگے ارے میں اپنے آقا سے کیا مانگو، آقا کا دریائے رحمت ٹھاٹھے مار رہا ہے، عرض کیا مجھے اجازت مرحمت فرمائے میں اپنے بابا جان کے گھر سے نہ ہو آؤں، میرے آقا اجازت دی۔ امی عائشہ صدیقہ بابا جان کے گھر جب پہنچی، جا کر عرض کیا بابا جان میرے آقا نے فرمایا عائشہ مانگو جو مانگو گی تمہیں عطا کروں گا۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ عقیدہ امی عائشہ صدیقہ کا دیکھے، عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا دیکھے کہ نبی جو چاہے عطا کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، ارے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ارے